امرادار چارو کا بریک اپد ماشمار وشت کرنے چکا گپتران کنگائے مروچی گرین بیلٹ نصیر آباد ڈویژن گرین بیلٹ گوشت بھی اودا گستگیں بازیں ودہ مگندے کہ آپ تنگی تو زمیندار آ سراپا احتجاجاں عام مردم ورگی آپ واسطہ سراپا احتجاجاں دمک کے ہستے ہلاکہ بنجر جوڑ بوتا دومینی مگا نہری آپ کے ہستے آئیہ بحران بعض شدید بوتا دومینی مگا جعفر آباد نصیر آباد یا استا محمد و صحبت پور کے ہستا اودا محلوک کے جنجال بعض گیش ہیں او دومینی مگا مگندے امک دور سرکار آئی شاک کے ہستا یا سیم نالا و دومینی مگا بل صفائی نبوہ کے وجہ چے علاقہ آپ رسگا نہیں کورونا کلدار عربہ کلدار صفائی واسطہ مختص کنک بھی بلے کار اچ نبی کپتران برجائے میں گنا امراداری کنگائیں عبدالرسول بلوچ صاحب کے نیشنل پارٹی مرکزی رہنمائی او وقت ایک زمینداری آئی گیشن کپتران کریں السلام علیکم. السلام. وجہ بعض منتوارے تو میں مروچی پروگرام ساڑی ہے تو تراچی بنیادی سوال ہمیشہ کہ گرین بیلٹ ایک ودیا گوشک بوتا بعض سبز و آباد بوتا تو یہ ودا زرعی آپ ہوتی جاگہ میں گندے کے ملوکہ ورگ واسطہ آپ نرس گائیں اسے چھ بنیادی وجہیں اور شما چھ سرپد بے اسے ذمہ دار کائیں سر اشیاء کسے وجہ اسے کہ دورہ ذمہ دار اور چنی ہے سرکاری اب میں گرین بیلٹ بلوچستانہ دورہ بلوچستانہ کسے میں گرین بیلٹ کسے نصیر آباد ڈویژن ہے ادا کسے انچو مس منیج ہیں کہ ادا کئی میں دو نہر کیرتار و پٹفیٹر ایشانی بلصفائی واسطہ کسے اچھی کے ذرات ایشان کسے ذرانہ وارڈ پتہ ادا ایکسیویٹر وغیرہ کار کنا بھلے ایشان کسے میسی ٹیکٹرا کو کار کوتا مطلب ان کرپشن انتہا ہے ادا کسے تی کسے 18 کروڑ کسے صرف پیو ایل مدہ ایشان کشت ہے 2000 ایشان وارتا نو اما کسے 7000 کیوسک ہے کسے پٹفیٹر ہے آ کسے نہیں 2-2.5 کیوسک کشت نکاں آیا گنجائش نہیں پدا ادا کہ اما پٹفیٹر نہرے کسے ذیلی نہرہ کسانے ادا پدا ایشانی کرپشن اسٹارٹ ہے نا ادا کسے منصفانہ طریقہ کو انصافی طریقہ کو کسے آپ بہار نبی ادا ادہام کسے اما وڈیرانی باسر مخلوقانی کسے پائپ اللیگل پائپ مان کایا او ٹیلے سرا مخلوقہ کو آف سر نبی او مخلوقہ کسے ورہ گئے آپ نہ رسی او ایون سٹی آر کسے ورہ گئے آپ نے گرمی یا کسے سخت مخلوق جنجالے او ایگریکلچر میں کسے نقصان رہو گئے تو دورہ کسے میں ذر ہمیں کرپشن نظر بھی ہوگا تو عبدالرسول صاحب انچو کے بعد اس طرح کہ جو ڈاکٹر مالک صاحب آ دورہ وزیر اعلیٰ تو یک کرپشن اسکینڈل دیمات کا یک کمیٹی جوڑ کنک بو تو یاسمین لیڈی صاحبہ من کے علاوہ آودہ ایریگیشن ہے کوئی پارلیمانی سیکٹری یا کنچی ہوتا ہے سرا تو ٹیم عام دورہ کچھ چیزیں افسران کے ہستاں ملوث تائیں کرپشن اما زر یا پیسہ کے صفائی واسطہ کتا خرچ کنک نبوت کتا تو چھ وجہ ہے کہ ہم افسران کے ہستے ملوثاں کرپشن اسکینڈل دیما کہاں آنی سرا ثابت بھی بلے کاروائی کنک نبی چھ بنیادی وجہ ہیں سر اس وجہ شکی نہیں ساری کسے ڈاکٹر مالک بوتا آئیا کسے بالکل ایڈنٹیفائی کرتا ایشوار اور ایشیار کسے چسٹ کرتا اور ڈاکٹر رواقہ رند کسے ہم ڈاکٹری دورہ میں افسر دورہ جیلہ بوتا پتا آئیا رند کسے منسٹر آفتہ لہڑی صاحب او لہڑی صاحب کسے منسٹر بوتا مقصی صاحب منسٹر بوتا ایشان کسے دورہ لائن دینے مردم بوتا وقت زمیندارہ علاقہ ایدہ نا انصافی ایشانی دستے یہ پتہ جاگیردار ایشانی کسے جاگیردار یعنی کسے افسر مردمہ یکی کہ کرپشن کنا دزی کنا یہ جاگیردار تو یہ افسر یک جاگا یہ یک دمی بہر ورہ چو یہ وقت یہ کچھ نہ وارڈ یہ ہمیں وجہ اس کسے کیس ختم خراب با تو لیکن یوسف صاحب غلام صاحب انچو میں گندے کہ یہ ودہ صورتحال ہمیں رنگائیں کہ زمیندار سراپا احتجاج ہاں ملوکہ ورگا آپ رسگا نہیں تو ایک زمینداری میں گنانو امراداری کنگا نصیب اللہ کوسا صاحب آئی گوشک ہمیشہ کہ ودے میں احتجاج کریں تو میں خلافہ ایف آئی آر کنک بھی تو آیا انتظامیہ یا پولیس کے ہستے تو ایف آئی آر کنک تو ہمیشہ محکمہ ایریگیشن ایف آئی آر کنک اختیار تو نہیں تو چھ وجہ ہے کہ زمیندار ہوتی اکے واسطہ در کہاں احتجاج کرنا بجائے آنی آپ دیا گا یا نہرانی صفائی کرنے گا تو آنی خلاف ایف آئی آر کنک بھی جو کہ شما ایک جماعت یا تعلق دار ہے شما موت زمیندار ہے تو شما چھ سرپت دے کہ اسی واسطہ چھ لائے عمل جوڑ بوگ لوٹی اور پولیٹیکل پارٹیز آنی چھ کردار ہیں کہ عام زمیندار احتجاج کان تو بجائے آئیے مسئلہ حل ہوگا آئیے خلاف ایف آئی آر بھی وجہ شوات رانے کی 2018 ہے کسے الیکشن جو الیکشن نبوتا ہما سلیکٹڈ مخلوق ادا آتا نا پدا ہما سلیکٹڈ مخلوق کسے بالکل ہچ گورنمنٹ نبوتا دورائے ہمیں جاگیردارانی دستا بوتا جاگیردار وسیع کسے زرد آتا افسران جاگیردارانا اور نندار انتا
پدا ادا کسے اما افسر آہانی مردما دورا جونیئر ترین مردما کرپٹ ترین مردما آوا کسے نندار امتنے ظاہر مخلوق کسے ککار کا روڈیا رو نصیب اللہ صاحب بالکل شرگوشی مخلوق کی روڈ رو پدا ایشانی کسے زحمم شکے پیار کرا مخلوقہ ترسانا واسطہ کہ بھئی واتی حقا کسے مالوٹا عبارہ کسے نصیب اللہ صاحب بوتا یا نیش پارٹی بوتا سخت شانی خلاف احتجاج کرتا ہے کہ بھئی مارا حقا نہ بھی دے نو ایشا ہمیں عظم بوگا گا نہیں یہ کسے گوڑا ہیلا بہانہ کنا پولیٹیکل ورکر یار کسے خلافہ تیار ہم کنا آن ترسان ہم صحیح کسے میں علاقہ و جاگیردار ان علاقہ ہے ادھا کسے بزگر بچارہ مجبور ہے کسے کہ بزگر سرا ڈائریکٹ حاوی ہے جاگیردار اما وڈیرا تو کچھ ہے آہی بزگر ہے اگر آئی کسے فالو کا جاگیردار ٹھیک ہے اگر فالو نہ کا آئی اسی تو فارغ ہے بھی میں کرنا طرح بزگر ہی نہیں روزگار لے تو ہمیں وجہ ایشانی کسے پدا انتظار سرکار ہمیں ایشانی ہے پولیس ہم ایشانی ہے اور تی کسے ایشا طاقت و جو نہیں ہستے ہمیں وجہش کسے مخلوق کرے دبنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے بعض منت وارے تی توجہ وات کا مراکشہ اوار بوتے مردار چارکان چکے مگا پتران کن گئے تو زمیندار بعض جیڑانی آما چاند تو ہمیں زمینداران جیڑا پرچہ کی شگی وار بوگا نا تو مروجی میں کوشش کرنے کہ صادق عمرانی صاحبہ لائن سرا بزور ہیں چونکہ سابق صوبائی وزیر علاقہ ایک سینئر سیاسی رہنمائی تو آئی حوالہ میں یہ بعض توار چیز کو تھا احتجاج ہڑتال گھوم بوتا تو ایک لائن سرا میں صادق عمرانی صاحب مرداری کن گئے ایم گیشن کا پتران کرنے. السلام علیکم میر صاحب. السلام میر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں نصیر آباد ڈویژن میں جو نہری پانی کا بحران ہے پینے کا پانی کا بحران ہے اس حوالے سے جو ہیں آپ نے بھی کافی احتجاج میں شرکت کی آواز اٹھائی لیکن یہ بحران جو ہے ال نہیں ہو پا رہا بلکہ دن بہ دن جو ہے شدت اختیار کر کے جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ جو ہے مختص کیا گیا نالوں کی صفائی میں شاخوں کی صفائی میں اس کے باوجود زمیندار جو ہیں سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو لمبا ایک ایشوز ہے میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہر وقت وش نے اس ایشو کو اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ یہ نہر کی بنیاد 1967 سے اس پہ کام شروع ہوئی. یہ اس کی لمبائی ہے 173 کلومیٹر. پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو 300 کلومیٹر تک لے جانا تھا جس میں یہ کوئی 7 لاکھ ایکڑ آباد کرنا تھا اس نہر کو. یعنی بلوچستان میں ایک جگہ جہاں پسماندہ علاقہ ہو 7 لاکھ ایکڑ آباد ہو تو کتنی خوشحالی آئے گی. تو اس پر ابتدائی طور پر جو ہے کوئی 3 ارب 88 کروڑ روپے خرچ ہونا تھا. یہ بڑھتے بڑھتے یہ فیزیبلٹی رپورٹ یہ چلا گیا کوئی 5 ارب کوئی 76 کروڑ تک اس پروجیکٹ کو لے گئے. اگر بر وقت اس پہ یہ کام ہوتا تو اتنی بڑی کوئی 2 ارب 76 کروڑ روپے حکومت بلوچستان کو اضافی رقم دینی نہ پڑتی. لیکن کیونکہ اس میں بدنیتی شامل ہے خود کرنا شامل ہے تو اس لیے اس پروجیکٹ کو کام کو بڑھاتے گئے. یعنی 1967 سے لے کر اس پہ کام چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد یہ جب 5 ارب 76 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیے گئے اس کے بعد 70 کروڑ روپیہ یہ ابھی بھل صفائی کے نام پر اس پہ خرچ کیے گئے. پھر کوئی 62 کروڑ روپے. پھر اس کے بعد ابھی جا کر انہوں نے 1 ارب روپیہ کوئی اور بھل صفائی کے نام پہ ابھی کوئی 21-22 میں اس پہ خرچ کیا. اس کے پشتے بالکل کمزور ہیں ان کو ان کے پشتوں کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پر بھی یہ نہ رک سکے یہ ان کی محکمہ ایریگیشن کی بدنیتی خرد برد. پھر اس کو رجوع کیا فیڈرل گورنمنٹ سے. فیڈرل گورنمنٹ نے 2022 کے اپنے بجٹ میں اس پروجیکٹ پہ کوئی 62 ارب روپے مزید رکھے. یعنی بہت بڑی خطیر رقم ہے 62 کروڑ. تو یہ ساری جتنی بھی رقم دیتے گئے
یہ ساری خود مد ہوتے گئے، ایکسین ایریگیشن، اے سی ایریگیشن، سیکٹری ایریگیشن، صوبائی وزیر ایریگیشن، اس کے ان کے نظر ہو گئے، ان کی جیبوں اور ان کے گھروں کی تعمیر اور میں چلے گئے، یہ لے گئے رقم خود مد کر کے. اتنی بڑی ظلم، زیادتی اور کرپشن آج تک بلوچستان میں کہیں پر بھی نہیں ہوئی جو نصیر آباد میں اور محکمہ ایریگیشن میں ہو رہا ہے. تو یہ نیب اور یہ ریپ، یہ اینٹی کرپشن، یہ چیف منسٹر کا انسپیکشن ٹیم، یہ سارے کہاں ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. ہر ایک کو جب حصہ ملتا جائے گا تو اس قسم کے پروجیکٹ اتنے لمبے ہوتے جائیں گے. پھر محکمہ ایریگیشن اسی پٹ فیٹر کینال پہ ابھی 4 مہینہ پہلے 400 افراد صوبائی وزیر، جو ایک ٹریکٹر ڈرائیور ہے، نا اہل ٹریکٹر ڈرائیور، تو اس شخص نے کوئی 400 اپائنٹمنٹ کیے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پٹ فیٹر کنال پہ 400 افراد کو اپائنٹمنٹ، ڈیلی اپائنٹمنٹ دے کے قومی خزانے کو نقصان دیا گیا. نہ انٹرویو ہوئے، نہ کوئی چیز ہوئی، اخبارات میں آیا. ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دی کہ آپ لوگ نہ کریں. اس کے باوجود بھی اتنی بڑی دیدہ دلیری سے یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے. تو واحد حل اس کا آپ ہی بتائیں، میڈیا والے بتائیں کہ اس کا کوئی حل تو ڈھونڈو، لوگوں کو بتاؤ. اب حالت یہ ہے کہ جہاں 7 لاکھ 7.5 لاکھ آبادی ہونی تھی، کاشت ہونا تھا، وہاں 1 لاکھ ایکڑ بھی آباد نہیں ہو رہا. لیکن میر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کرپشن کا جو عنصر ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، تو ماضی میں بھی کرپشن ہوئی، کچھ اسکینڈل سامنے آئے، کمیٹیاں بنی، لیکن کچھ نہیں ہوا. تو جو منسٹر تھا ان کا تعلق بھی نصیر آباد ڈویژن سے تھا، امیر محمد خان لیڈی صاحب، وہ اس عہدے پر تھے، اس وزارت پہ فائز رہے، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ان کے عوام ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے یا کرپشن کے خلاف افسران کو جو ہیں کارروائی کرتے تو یہ مسئلہ ایک حد تک حل ہو جاتا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر صاحب تھے، اب سابق ہو چکے ہیں، وہ کس حد تک ذمہ دار تھے ان تمام معاملات کے؟ تمام معاملات اور کرپشن میں، جیلی اپائنٹمنٹ کرانے میں منسٹر ایریگیشن اور سیکٹری ایریگیشن دونوں ملوث تھے. بالکل. اور نیچے جو اسٹاف تھا وہ ملوث تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ حالیہ دنوں جب 1 سال پہلے جو سیلاب آیا، 3 دن میں پٹرول پمپ بھی جو ہے منسٹر محمد خان لڑی کا ہے، وہاں پہ 7 کروڑ روپیہ کا 3 دن میں فیول اٹھایا گیا ہے. 3 دن میں. آپ بتا دیں کہ آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، ہم بھی گاڑیاں ٹریکٹر ہے موجود ہیں، ہم بھی زمیندار ہیں. تو یہ اتنی بڑی کرپشن 7 دن. وہ پٹرول پمپ بھی اس کا، وزارت بھی اس کی، انہوں کی باپ کی جاگیر تھی کہ وہ بل پہ دستخط کر کے قومی خزانے کو لوٹا. اس سلسلے میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو میں نے خود بیان ریکارڈ کرایا اور نیب کو تحریری طور پر درخواست بھجوائی گئی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ اتنے بااثر لوگ ہیں، ہر جگہ پہ حصے داری اور سہولت کاری کرتے ہیں کرپشن میں، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خود ملوث ہیں اور حصہ دے رہے ہیں سب کو. تو جہاں پہ سارے چور کٹھے ہوں تو پھر وہاں پہ انصاف کہاں ہوگا، وہاں قانون کی بالادستی کہاں ہوگی؟ ہم تو یہی تو رونا رو رہے ہیں بلوچستان کے لوگ کہ بھائی بلوچستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. یہ پٹ فیٹر کینال، اب آپ دیکھیں کچی کینال 1974 سے یہ کچی کینال پہ کام چل رہا ہے. ایک اور نہر جو بنا رہے ہیں کچی کینال، جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہاں جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ کرپشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو لیکن میر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گزشتہ 2-3 سیلابوں نے جو نصیر آباد ڈویژن کے کچھ اضلاع ہیں ان کو بری طرح ہٹ کیا. 2022 کے سیلاب کی اگر ہم بات کریں تو صحبت پور جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. تو کیا اس کی وجہ کرپشن ہے؟ جو پشتوں کی مضبوطی کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں مرمت کے لیے وہ خرچ نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ علاقہ جو ہیں سیلاب کی نظر ہوتے ہیں؟
بالکل آپ نے صحیح فرمایا. نصیر آباد میں جو سیلاب آیا, صوبت پور میں جو سیلاب آیا, یہ جو علاقے تباہ ہوئے, اگر یہ کی پشتیں مضبوط ہے, بچہ بند بنائے جاتے, صحیح ان پہ ورکنگ ہوتی, کام ہوتا, تو یہ صورتحال نہ ہوتی, بالکل لوگ تباہ نہ ہوتے. اب آپ نے سیلاب کی بات کی, 1 سال گزر گیا, جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے نصیر آباد, صوبت پور میں, جعفر آباد میں, آج تک ان کو نہ گھر بنا کے دیے, جو کہ انہی وزراء کے کہنے پہ جو انتظامیہ نے سروے کی تھی, ڈپٹی کمشنر صاحبان نے, ان کے سروے کے مطابق بھی آج تک ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی گئی, بلکہ ان کے نام پہ جو دنیا نے, سعودی نے, دبئی نے اور دوسرے اداروں نے, این جی اوز نے سامان بھجوائے, تو انتظامیہ ڈی سی صاحبان نے یہ اٹھا کے جا کر کوئٹہ مارکیٹ میں بیچ دیا, خیمے بیچ دیے, آٹا بیچ دیا, گیس سلنڈر بیچ دیے, ہر چیز ان کا بس چلے تو پورا بلوچستان بیچ کے وہ یہ انگلینڈ کینیڈا چلے جائیں. اب اس کا نتیجہ ہوا ایک وزیر صاحب نے ملیشیا میں, دوسرے نے امریکہ میں جا کر اپنے جائیدادیں بنانا شروع کر دیے. تو یہ ظلم زیادتی ہو رہا ہے. بس ہم تو اس لیے رہے ہیں کہ آواز بلند کرتے رہیں, بتاتے رہیں میڈیا کو اور حکومت کو, ریاستی اداروں کو, کہ خدا را بلوچستان پہ رحم کرو, یہ پٹ فیٹر پہ رحم کرو, جہاں پہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی آبادی وہاں پہ لوگوں کی رہ رہی ہے. وہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, اسپتالیں نہیں ہیں, تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے ہیں, روڈ کے مواصلاتی نظام تباہ ہے. ہر چیز پہ ان کے جو پریویس گورنمنٹ میں ایم پیز رہے ہیں, وزیر رہے ہیں, ان کو رائلٹی دینا ضروری تھا. میں کہتا ہوں کہ اب صرف 3 ٹھیکیداروں کو اٹھا کے نیب اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کرے تو سب چیز وہ اگل دیں گے کہ انہوں نے کتنا قومی خزانے کو نقصان کیا اور ٹھیکیداروں کے طور سے کتنی کمیشن اور رائلٹی وصول کی. محکمہ اریگیشن, محکمہ سی این ڈبلیو سارے ذمہ دار ہیں. 30 کلومیٹر, 40 کلومیٹر فیڈرل پی ایس ڈی پی میں, بلوچستان پی ایس ڈی پی میں سڑکوں کے لیے, سڑک بنانے کے لیے نشاندہی کی گئی تھی کہ چھتر فلیجی روڈ بنانا ہے, وہ آج تک نہیں بنا. ڈیرہ مراد منجوشوری روڈ بنانا تھا, وہ جو آج تک نہیں بنا. تو کہاں یہ آپ ڈھونڈیں گے. میں تو دعوت دیتا ہوں کہ وش کا ایک ٹیم آ جائے, ہم فلم بندی کرا کے دیں گے, دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے کہ کتنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میر صاحب, اپنا ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. منظر جارو کا میر صادق عمرانی صاحب سینئر سیاسی رہنما یا تعلق نصیر آباد ڈویژن آئی بعضی مدہ مدستہ کے آئیا ہمیں ایشو سرا توار چس کو تھا اور 2 مہینے کا مدستہ کے آئیا بعضی احتجاج ہم زمیندارانی باہر زرتا ہوتی جماعتیں نیم کا احتجاج کرتا, بلکہ باوجود کہ اس نے یہ مسئلہ گشو گیوار بوا کرنے اور مروچی میں مسئلہ ایک سخت باز سنگینی مسئلہ ہے جو بوتا بازی اندمگا آپ تنگی اور ملک کا آپ رسگانا احتجاج کرنا, احتجاج نام سرا آن خلاف ایف آئی آر کنک بھی تو پمیش کا یہ بحران کے ہستے آئیا یہ ودہ شدت اختیار کو تو گمے داں کا مراکشہ تو پاس لاس بوتا میں التا بلوچ رضا بھی اللہ باؤٹے.